تو یہ آج کی عظیم الشان سیرت کانفرنس فلسطین، عراق، لیبیا، شام، یمن، افغانستان سمیت بیشتر اسلامی ممالک کے بگڑے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان ممالک کی اعلیٰ قیادت سے باہم مل بیٹھ کر حالات کو بہتر بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ پاکستان کو اسلامی ممالک میں خصوصی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ کانفرنس صاف صاف یہ سمجھتی ہے کہ یہاں حالات میں خرابی گہری سازش کا مظہر ہے اور اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں دانستہ پاکستان کی کمزوری کے ذریعہ عالم اسلام کے وجود کو بے وقت اور ناکارہ بنانے کے مذموم منصوبہ پر عمل پیرا ہے۔ سیرت کانفرنس اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود مسئلہ کشمیر کے حل میں کھڑی رکاوٹوں کو عالمی سازش کا حصہ قرار دیتے ہوئے خطہ کو ایٹمی جنگ سے محفوظ بنانے کے لیے بھارت اور پاکستان کو حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے مذاکرات سے مسئلہ کو حل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ سیرت کانفرنس یمن میں حوثی قبائل کی بغاوت کو ایران کی ان کوششوں کا حصہ قرار دیتی ہے جس کے ذریعہ ایران حرمین شریفین پر قبضہ سمیت اپنی مرضی کی تبدیلیاں سعودی عرب میں لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے سعودی عرب نے جو بھی اقدامات یمن میں بغاوت کو کچلنے کے لیے اٹھائے ہیں وہ تمام کے تمام درست ہیں۔ پاکستان سمیت تمام قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سعودی عرب کے عملی بھرپور حمایت کریں اور جو بھی ان کو مدد درکار ہے ان کو مہیا کریں۔ سیرت کانفرنس تمام عالم اسلام میں بے چینیوں کی ذمہ داری ان ممالک کو سمجھتی ہے جو اپنے مالی مفادات کے لیے گھناؤنا اور خونی کھیل کھیل رہے ہیں اور مطالبہ کرتی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو مذہبی تفریق میں دھکیلنے کے بغیر امن سے زندہ رہنے کا حق دیں۔ داعش اور اس جیسی تنظیموں میں چند لوگوں کی شرکت کے باعث برطانیہ اور یورپ میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت زیر عتاب ہے، حالانکہ مسلمانوں کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں اور وہ داعش اور ان جیسی تنظیموں کی سرگرمیوں کو قابل مذمت قرار دیتے ہیں اور ان سے اپنا اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ کانفرنس برطانیہ کی تمام قیادت سے اپیل کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حقیقی قیادت سے مل کر حالات کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کریں۔ مسلمانان برطانیہ اگرچہ وقتی طور پر مذہبی بعض معاملات میں آزاد ہیں مگر خدشات کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلم پرسنل لا کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ غیر مسلم ممالک میں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین انبیاء کے ذریعہ جاری ہے۔ جو مسلمانوں کو جو دوسرے مذاہب کے ساتھ تصادم کی صورت میں لا کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ قابل مذمت کام ہے۔ سیرت کانفرنس اقوام متحدہ سے مذکورہ تصادم کو روکنے کے لیے ٹھوس قانون سازی کا مطالبہ کرتی ہے جس کے ذریعے توہین انبیاء کے مجرموں کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ سیرت کانفرنس پاکستان میں امن کے قیام کے لیے مسلح افواج کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ملک بھر میں مکمل دہشت گردی کے خاتمہ تک آپریشن ضرب حضب کو جاری رکھنے کی بھرپور درخواست کرتی ہے۔ سیرت کانفرنس کی رائے میں مدارس پاکستان میں تعلیم و تربیت کا ناقابل فراموش فریضہ انجام دے رہے ہیں اور مدارس کے خلاف بے جا کارروائیوں کو بند کرنے کی آج کی یہ کانفرنس سفارش کرتی ہے۔ سیرت کانفرنس 26 اپریل کو کراچی میں ایک ادبی کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے بیان کو جس میں وزیر صاحب نے مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دیا اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایک نظریاتی ملک میں ایسے وزیر کا وجود ناقابل قبول ہے۔ سینٹ میں وزیر اطلاعات کی معافی اور عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت قطعاً اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ کانفرنس ملکی انتشار کو اسلام سے دوری قرار دیتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قومی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے۔ کانفرنس بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملات کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ کانفرنس کی حتمی رائے ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں میں رنجشوں کے خاتمے کو مضبوط ترین صورت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات میں ہے جنہیں محض عصبیت کی بنا پر ترک کرنے کی روش درست نہیں بلکہ کھلے دل سے ان پر غور کی اشد ضرورت ہے۔ البتہ مسلمانوں کو بلا تاخیر ان کا مظہر بن جانا چاہیے۔ آج کی 25ویں سالانہ کانفرنس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اس سال کے امتحان جو ابھی جمعہ کو ختم ہوئے جن میں شرکاء کی تعداد 2,65,000 تھی جس طلباء اور طالبات ملا کر اور الحمدللہ یہ تعداد پچھلے سال سے 13,900 طلباء اس میں اضافہ تھا۔ کتنے طلباء؟ 13,900 پچھلے سال کی نسبت اس سال امتحان میں زیادہ شریک ہوئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باوجود اس پروپیگنڈے کے لوگ دینی مدارس کے ساتھ
تعلق بھی رکھتے ہیں، طلباء بھی آتے ہیں اور ان کو یعنی دین کا پھیلانے کا، حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو آج کی یہ کانفرنس وفاق المدارس کے ساتھ اپنے تعلق اور اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ اس کی بھرپور کامیابی کے لیے مزید دعا گو ہے۔ اسی طرح آج کی کانفرنس گزشتہ جمعے میں سعودی عرب میں جو دھماکہ ہوا ہے اہل تشیع کی مسجد میں، اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور یہ دھماکہ جس نے بھی کرایا ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف، بالخصوص سعودی عرب کے خلاف، بالخصوص حرمین شریفین کے خلاف ایک گہری سازش قرار دیتی ہے، اور حکومت سعودیہ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو ایسے واقعات کو روک تھام کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ آج کی یہ کانفرنس سعودی حکومت سے ایک اور مطالبہ کرتی ہے، جو مطالبہ عمرے کے ویزے کے ساتھ ہے۔ ابھی میں نے اپنے بزرگ مولانا محمد قاسم صاحب سے اجازت لی ہے، اجازت لے کر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان کے اندر جو ہمارے مسلمان ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کو ویزے کے حصول میں بہت دشواریاں، ابھی سے جو رابطہ کرتا ہے کہا جاتا ہے ایک آدمی تو جا ہی نہیں سکتا، اور اگر زور سے اس کی بات مان بھی لائے تو کہتے ہیں جی 200، 250، 300 پاؤنڈ صرف ویزا لگنے کی فیس ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم حکومت سعودیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم عمرے کے لیے ویزے کے حصول کو آسان بنایا جائے، اور یہ جو لوگوں کو لوٹنے کا جو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے اس کو ختم کر کے عمرے کے ویزے کو آسان بنایا جائے۔ سیرت کانفرنس یہاں موجود علماء اکرام، مشائخ اعظام سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں آپ پورا سال کے 4 ہفتوں میں ہر ہفتے میں سیرت کے عنوان پر درس، تدریس، وعظ، نصیحت، جلسہ، کانفرنس اور سیمینارز کا انعقاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جو کانفرنس ہر سال یہاں مسجد علی میں ہوتی ہے اس میں شرکت کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں، تاکہ یہ بھرپور اجتماع ہم اہل حق کی نمائندگی کا مظہر ہو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اعلامیہ قبول ہوگا۔ قبول ہے؟ ہاتھ اٹھا کے قبول کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔